نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ وقال عز وجل كما ورد في سورة صاد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ رمضان مبارک کے سلسلے میں جو گفتگویں ہوتی رہیں اس سال، ان میں خاص طور پر روح کی حقیقت کے بارے میں نے پہلے کے مقابلے میں قدر زیادہ وضاحت سے ذکر کیا۔ روح کے بارے میں بنیادی باتیں میں آج عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ جانیے جو بارہا میں کہہ چکا ہوں، انسان کا وجود مرکب ہے اور اس کے دو حصے ہیں، ایک اس کا وجود حیوانی ہے، ایک وجود روحانی ہے۔ وجود حیوانی جسد اور جان دونوں پر مشتمل ہے، جسم اور اس میں جان۔ وجود روحانی اپنی جگہ ایک مستقل شخصیت ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے، جو میں نے شعر بارہا آپ کو سنایا ہے، اس حقیقت کو آج سے سینکڑوں سال پہلے کس خوبصورتی سے شیخ سعدی نے بیان کیا۔ آدمی زادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ یہ آدم ذات جو ہے یہ عجیب مرکب وجود کا حامل ہے، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور حیوان بھی موجود ہے۔ روح جو ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں فرشتے کی بہن ہے، ان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، نور۔ ملائکہ بھی نور سے پیدا کیے گئے اور ارواح انسانیہ بھی۔ اس اعتبار سے آدمی زادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ اور ایک اور شاعر نے کہا ہے بہت خوبصورت انداز میں، روح کے بارے میں کہنے یا اس کو کسی اور طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے، وہ اس طرف ابھی جانا نہیں چاہتا۔ جان نہاں در جسم او در جان نہاں، اے نہاں اندر نہاں اندر نہاں۔ جان ہمارے جسم میں چھپی ہوئی ہے، کہاں ہے؟ دیکھی کسی نے؟ موت کے وقت نکلتے دیکھا اس کو؟ کہاں ہے؟ ہم نے ڈسیکشن کی تھی میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئرس میں، تو ہمیں تو کہیں جان جو ہے پتہ نہیں چلا کہاں ہوتی ہے جان۔ آج بھی آپ اناٹومی کی کتابیں پڑھ جائیے، موٹی موٹی فزیولوجی پڑھ جائیے، جان کا کچھ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے۔ جان صرف ایک کیفیت کا نام ہے اور اس کا جسم سے علیحدہ کوئی تصور ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ جان جسم کی ایک کیفیت کا نام ہے اور اس جسم کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ روح ایک بالکل انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے، اس کا اپنا مستقل وجود ہے۔
اس کا اپنا تشخص ہے، اس کا مادہ تخلیق اور ہے. یہ جسد مٹی سے آیا ہے، روح آسمان سے آئی ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جان نہاں در جسم، جان جو ہے ہماری جسم میں پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے. او در جان نہاں، اس جان کے اندر ایک اور جان ہے، وہ روح ہے. اے نہاں اندر نہاں، اندر نہاں، اے وہ شے کہ جو چھپی شے کے اندر چھپی ہوئی. اچھا اب دیکھیے، ہمیں اس حیوانی وجود کو اللہ نے علم کے حصول کے کیا ذرائع دیے ہیں. آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، چکھو، سونگو، ٹچ کرو. ان کو کہتے ہیں 5 حواس خمسہ. ان حواس خمسہ سے جو معلومات فراہم ہوئی، یہ یہاں پر ہمارے اس کھوپڑی کے اندر ایک کمپیوٹر رکھا ہوا، اور بہت بڑا کمپیوٹر ہے تو اتنا سا. آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر آ رہے ہیں. یہ کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے اس ڈیٹا کو. یہ دیکھا تھا، اس وقت یہ دیکھا تھا، پھر میموری میں ڈال دیتے ہیں. کمپیوٹر میں میموری ہوتی ہے، پھر وقت آئے گا تو دوبارہ ریفر کریں گے، اس میموری کو نکالیں گے. کوئی نئی بات دیکھی ہے پھر اسے ہم ٹیلی کریں گے، کیا فرق نظر آیا، کوئی نتیجہ نیا نکالیں گے. یہ ہے جو انسانی علم، حیوانی علم ہے. یہ سارے فنکشن چھوٹے سے چھوٹے حیوان کے اندر موجود ہیں. ہاں کمیت کا فرق ہے، انسان کے ہاں یہ فنکشن بہت بلند گئے ہیں. ایوولوشن ٹری کے ٹاپ پر کھڑا ہے ہومو سیپینس. حیوانات کے اندر ہیں لیکن اب درجہ بدرجہ ہی ہوں گے نا. میں نے تو خود چونکہ وہی کیا تھا ایک تجربہ. ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک کیڑا چل رہا ہے، وہ کیڑا جس کے اوپر بہت بال سے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ سے کہیں کھال سے مس کرے گا تو وہ خارش ہو جائے گی، شدید الرجی ہوگی. وہ جا رہا تھا، میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا. وہ رکا، پھر اس نے اپنی ڈائریکشن موڑ لی. کیا مطلب؟ احساس بھی ہوا اور ایک فیصلہ بھی کیا کہ آگے جو ہے رکاوٹ ہے، آئی ہیو ٹو ٹرن مائی ڈائریکشن. میں نے پھر رکھ دی، پھر مڑا، پھر رکھا، پھر مڑ گیا. چوتھی مرتبہ رکھا تو اس کے اوپر سے گزرا. اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ رکاوٹ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. Now I have to overcome it. وہ چھوٹا سا کیڑا. یہی تو ہے نا ہمارا سارا علم جو ہے. اسی کو آپ 1,00,000 سے ضرب دے دیجیے بس، اللہ خیر سمجھ. ہم نے آنکھ کی مدد کے لیے دوربین ایجاد کر دی، ہم نے آنکھ کی مدد کے لیے خوردبین ایجاد کر. اصل شے تو آنکھ ہی ہے. یہ تو ایڈڈ معاملات ہے نا. دوربین ہے، یا دوربین کو بھی آپ آنکھ ہوگی تو دیکھیں گے نا، دوربین کے اندر آنکھ ہوگی تو دیکھیں گے آپ خوردبین کے اندر، مائکروسکوپ کے اندر. لیکن اسی طرح جان لیجئے روح کی اپنی آنکھیں ہیں، انڈیپینڈنٹ آف دیز آئیز. روح کے اپنے کان ہیں، انڈیپینڈنٹ آف دیز ایئرس. روح کی اپنی عقل ہے، انڈیپینڈنٹ آف دس عقل. یہ حیوانی عقل ہے، اس کھوپڑی میں رکھی ہوئی ہے. لیکن روح کے یہ تینوں چیزیں، ان کا تعلق قلب سے. قلب مسکن ہے روح کا، روح رہتی وہاں ہے. اب قرآن مجید میں سورہ حج کی ایک آیت ہے جو بہت اہم ہے، بہت اہم، بہت اہم. افلم یسیروا فی الارض